السلام علیکم میرے پیارے بہن بھائیوں، کیا حال چال ہے؟ الحمدللہ ہم سب آپ کی دعاؤں سے خیر خیریت سے ہیں، اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ میرے تمام دیکھنے والے جہاں بھی رہیں خوش رہیں، ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہیں، شاد و آباد رہیں، آمین ثم آمین۔ تو چلیے جی، آج کا ولاگ کرتے ہیں سٹارٹ۔ آج یہ دیکھیں جی، اسد صاحب کی طبیعت خراب تھی رات سے ہی۔ اصل میں یہ نا گرینڈر چلاتے ہیں نا، ٹیئر گارڈر صاف کرتے ہیں، ان کا زنگ وغیرہ اتارتے ہیں۔ میں نے کافی ان کو منع کیا ہے، لیکن یہ کہہ رہے تھے کہ میں اگر کسی مزدور کو بھی لگاتا ہوں تو وہ 1000 روپیہ بولتا ہے ایک دن کا، تو 2 ٹیئر صاف کرے گا، ایک پورا گارڈر بھی کمپلیٹ صاف نہیں ہوگا، تو اس لیے میں خود ہی کرتا ہوں، کیونکہ بجلی تو ہوتی نہیں ہے، 2 گھنٹے لائٹ آتی ہے اور 2 گھنٹے بند ہوتی ہے، ٹوٹل سارا دن میں 6 گھنٹے لائٹ ہوتی ہے، تو اس طرح پھر وہ یہ خود ہی کرتے ہیں۔ اب کل سے ان کے جو ہاتھ میں فیسٹولا لگا ہوا ہے، جو گردہ واش کرتی ہے مشین، وہ مشین جو ہے نا وہ کل سے بند ہو گئی ہے۔ کل سے میں اتنی پریشان ہوں، سارا دن بار بار میں نے چیک کیا ہے، ہاتھ کی ورزش بھی انہوں نے کی ہے، لیکن وہ صحیح چل نہیں رہی، بالکل بھی نہیں چل رہی۔ پھر میں ان سے غصہ ہو رہی تھی کہ آپ کو جب منع کیا تھا آپ نہیں کرو تو آپ نہ کرتے، چھوڑ دو بس رہنے دیں، تو لیکن یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں، ہم میرے کہنے پہ تو یہ بالکل بھی نہیں۔ اب ان کو اتنا بڑا مسئلہ ہو گیا، میں خود اتنی پریشان ہوں کہ اس کا کیا کروں۔ تو یہاں پہ جو ہے نا بلڈ پریشر تو ان کا کبھی نارمل تھا، کبھی ہائی ہو جاتا تھا، رات کو میں نے چیک کیا تھا تو تھوڑا سا بڑا ہوا تھا، ابھی جو ہے نا اللہ کا شکر ہے صحیح ہے۔ تو یہ دیکھیں یہاں پہ آپریشن کر کے نا اس کے اندر مشین لگی ہوئی ہے، 2 نسیں کاٹ کے، تو اس کے درمیان میں یہ فیسٹولا لگتا ہے جس سے گردے واش ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جب ان کا ٹرانسپلانٹ نہیں ہوا تھا نا، اس سے پہلے یہ لگی تھی، 1.5 سال تک یہ نا صحیح تھی، اس پہ مطلب کہ گردے واش ہو جاتے تھے۔ تو ابھی ڈاکٹروں نے بولا ہوا تھا کہ یہ اس کو چلتے رہنا چاہیے، اس کو بند نہیں ہونا چاہیے، اس ساتھ سے کوئی کام نہیں کریں، کام تو بالکل بھی نہیں کر سکتے یہ۔ تو بس ابھی یہاں پہ میں دیکھ رہی تھی کہ فائل سے ڈاکٹر کا کوئی نمبر نکالوں، کسی کاغذ پہ کسی کارڈ وغیرہ پہ لکھا ہو، لیکن میں نے کافی دیکھا ہے ڈاکٹر کا تو نمبر جو میرے پاس ہے اس پہ میں کال کر رہی ہوں، لیکن وہ اٹھا نہیں رہے، تو میں دیکھ رہی تھی کہ کوئی PTCL نمبر ہو نا جس پہ کال جائے تو کوئی اٹھائے بات کرے، ٹھیک ہے نا۔ یہ جو ہے نا یہ ٹرانسپلانٹ کے بعد اہم غذائی ہدایات، یہ وہ کتاب ہے، تو یہ جب ٹرانسپلانٹ ہوا ہے اس کا کارڈ ہے، اس پہ دوائی ملتی ہے بالکل فری، 3 مہینے کی لائف ٹائم جو دوائی کھانی ہے نا، ہر 3 مہینے کے بعد جا کے اس کارڈ سے ہمیں دوائی ملتی ہے، اسد کو ملتی ہے، اسد 3 مہینے کے بعد جاتے ہیں اور میڈیسن لے کے آتے ہیں، اور دوائی جو ہے نا وہ تو لائف ٹائم ہی کھانی ہے، بہت زیادہ پرہیز، بہت زیادہ احتیاط کرنی پڑتی ہے، کام کا بالکل بھی نہیں کر سکتے۔ یہ جو کتاب ہے نا یہ ڈائلسس والی ہے، جب ان کے گردے واش ہوتے تھے تو اس وقت ڈاکٹر نے مجھے دی تھی کہ یہ چیزیں ان کو کھانی ہیں اور یہ چیزیں نہیں کھانی، یہ سارا کچھ اس پہ لکھا ہوا تھا، جس طرف انہوں نے کانٹا کا نشان لگایا ہوا ہے نا یہ بالکل بھی چیزیں نہیں کھانی ہیں۔ تو یہ اس وقت کی تھی جب ان کا ہو چکا تھا نا گردے کا ٹرانسپلانٹ، تو اس کے بعد ڈاکٹر نے جو نا دوسرا ڈاکٹر نے دوسری دی تھی، وہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ تو یہاں پہ یہ میں دیکھ رہی تھی، یہ بھی میں نے سنبھال کے رکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ والی جو کتاب ہے ٹرانسپلانٹ کے بعد کی اہم غذا، یہ والی جو ہے نا جب گردہ دوسرا اسد کو لگ گیا تھا نا اس کے بعد ڈاکٹر نے یہ بتائی، تو یہ دیکھیں یہ چیزیں بالکل بھی نہیں کھانی لائف ٹائم، سموسے، پکوڑے، یہ تلی ہوئی چیزیں، مچھلی کی کھال، مرغی کی کھال، یہ چیزیں نہیں کھانی، مچھلی کا گوشت مچھلی کھا سکتے ہیں لیکن اس کی کھال نہیں کھانی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ساری چیزیں جب اسد کا آپریشن ہوا تھا تو ہم لوگ کراچی گئے تھے، 5 مہینے کراچی میں رہے تھے، 5 مہینے جب وہاں رہے تو اسد کی تو کافی طبیعت خراب تھی، بہت زیادہ گردے واش ہوتے تھے، میں خود، بچے میرے چھوٹے تھے، ٹھیک ہے، میری شادی کو 8 سال ہوئے تھے، کافی سارے یہ مسئلے ٹینشنیں ایک ساتھ میرے ساتھ آ گئی،
تو یہاں پہ جو آ کے نا میرے سارے اپنے رشتہ داروں نے بھی مجھے چھوڑ دیا۔ اصل میں وہ سب کہتے تھے کہ آپ گردہ نہیں دو، لیکن میں کہتی تھی میں دوں گی۔ اسد کی طبیعت ایسی تھی کہ بہت زیادہ ان کی طبیعت خراب تھی، تو سب دیکھ کے کہتے تھے کہ ان کا بچنا مشکل ہے، لیکن میرا دل یہ گواہی دیتا تھا کہ اسد بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، میں اپنا گردہ دوں گی، یہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو یہی بات ہے کہ بھروسہ اللہ تعالیٰ پہ میں نے کیا، میں نے کسی کی بات نہیں کی سنی۔ میں نے نماز پڑھتی تھی تو نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی تھی، یا اللہ میں نے جو فیصلہ آپ نے کرنا ہے وہ آپ نے کرنا ہے، اگر میرا گردہ اسد کو لگنا ہے تو میچ ہو جائے گا اور لگ جائے گا۔ تو اللہ کا شکر ہے ایسا ہی ہوا، ٹھیک ہے، میرا گردہ میچ ہو گیا۔ 1.5 سال تک ان کے ڈائلسس ہوتے رہے، 1.5 سال تک ہماری رپورٹیں ہوتی رہیں گردہ میچ کرنے کی۔ تو اصل میں اتنا ٹائم نہیں لگتا، لیکن میں خود ڈاکٹروں سے ٹائم لے لیتی تھی، کیونکہ میرے بچے تھے چھوٹے چھوٹے، ان کو بھی دیکھنا تھا، اسد کافی بیمار تھے، ان کو دیکھنا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں، تو ہم کراچی میں 5 مہینے رہے ہیں۔ جب ہمارا ٹرانسپلانٹ اسد کا ہو گیا اس کے بعد 5 مہینے رہے نہیں، تو میں یہاں سے کراچی جاتی تھی، 8 دن ادھر رہتی تھی، فٹ پاتھ پہ ہی رہتی تھی۔ اسد اندر ہوتے تھے ہاسپٹل کے اور میں سارا دن باہر بیٹھی رہتی تھی۔ شروع میں تو ڈاکٹر مجھے کہتے تھے کہ آپ تو شادی شدہ لگتی نہیں ہو، اپنے ساتھ نکاح نامہ رکھا کرو، تو میں اپنا نکاح نامہ ساتھ لے کر جاتی تھی، تو وہ ساتھ رکھتی تھی۔ بہت میں نے مشکلیں دیکھیں، بہت تکلیفیں دیکھیں۔ بس یہ ہے کہ مجھے شروع میں تو یہ سارے لوگ کہتے تھے، ہمارے رشتہ دار ہو گئے جو کراچی میں رہتے ہیں، وہ جو جاننے پہچاننے والے سارے لوگ کہتے تھے کراچی کا ماحول صحیح نہیں ہے، کراچی کے لوگ صحیح نہیں ہیں، بہت دھوکہ دیتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ میں 5 مہینے وہاں رہی ہوں، لیکن آپ یقین کریں کہ میں 5 مہینے وہاں رہی ہوں، ایسے رہی ہوں جیسے میں یہاں پہ رہ رہی ہوں، پھر بھی مجھے مشکلیں پیش آ جاتی ہیں، لیکن میں 5 مہینے وہاں رہ کے آئی ہوں۔ وہاں کے لوگ بہت اچھے ہیں، بہت ہی زیادہ خیال کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر میں ایک چیز اور بھی سوچتی ہوں کہ جو انسان جیسا ہوتا ہے نا اس کو ویسے ہی لوگ ملتے ہیں، تو اللہ کا شکر ہے میرے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، نہ میرے بچوں کے ساتھ کسی نے کوئی دھوکہ نہیں کیا، سارے لوگ اچھے تھے، سب لوگوں نے میرا خیال رکھا۔ یہ جو خالہ ہے، یہ جس کا میں شناختی کارڈ کی کاپی دیکھ رہی ہوں، یہ 1000 روپیہ پڑا ہوا ہے۔ جب ہم لوگ واپس آ رہے تھے تو یہ خالہ نے، اس والی خالہ نے میری رمیسا کو خرچی دی تھی، اسد کے کپڑے اس نے بنائے، میرے کپڑے بنائے، میرے سارے بچوں کے کپڑے بنا کر، جس محلے میں ہم رہتے تھے نا وہاں جب ہم واپس آئے تو یہاں سے گاڑی، اسد نے اپنے دوست کو کال کی تو گاڑی یہاں سے لے کے گیا ہمیں لینے کے لیے۔ تو جب ہم واپس آنے لگے تو جمعے کا دن تھا، تو وہ ڈرائیور نماز پڑھنے چلا گیا، تو ہم نے سامان پیک کیا۔ جب نکلنے لگے تو پورے جو میرے گلی کے لوگ تھے، جو ہمارے جان پہچان والے تھے، وہ سارے لوگ آئے، اتنا روئے۔ ہمارا جو ڈرائیور تھا وہ کہنے لگا، بھائی اتنی بیٹیاں لوگ رخصت کرتے ہیں تو شادیاں کرتے ہیں، اس وقت نہیں روتے، کیا کیا ہے آپ نے ان لوگوں کے ساتھ؟ دیکھیں یہ اتنا رو رہے ہیں آپ لوگوں کے لیے، آپ جا رہے ہو گھر چھوڑ کے، نہیں جاؤ، پھر کب آؤ گے؟ بہت اچھے لوگ تھے، بہت ہی زیادہ، میں جتنی تعریف کروں ان لوگوں کی اتنا ہی کم ہے، ان لوگوں کا احسان ہے میرے پہ۔ اور یہ خالہ جس کی آپ نے ابھی شناختی کارڈ کی کاپی دیکھی ہے، یہ خالہ میری ماں میں کہتی ہوں میری ماں سے بھی بڑھ کر ہے۔ جب میرا آپریشن ہوا تھا تو میری امی ہم سے ناراض ہو گئی تھی، کہتے تھے کہ آپ گردہ اسد کو نہیں دیں، تو میرے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا، نہ اسد کے ساتھ کوئی تھا، نہ میرے ساتھ کوئی تھا، ہم اکیلے ہی تھے۔ آپریشن تھیٹر میں ہم صبح 6 بجے سے لے کر شام 5 بجے تک ہمارا آپریشن چلتا رہا، لیکن کوئی بھی نہیں تھا سوائے ڈاکٹروں کے ہمارے پاس اور اللہ کی ذات کے۔ اللہ نے اکیلا بالکل بھی نہیں چھوڑا، شکر ہے اللہ کا۔ لیکن یہ خالہ جو ہے نا، جب ہم واپس آئے اپنے ادھر کرائے کی جگہ لی تو یہ خالہ ادھر ہی رہتی تھی، تو یہ خالہ نے مجھے اپنی بیٹیوں کی طرح سنبھالا ہے، یہاں تک کہ مجھے اٹھا کے واش روم لے کے جاتی تھی، مجھے نہلاتی تھی، مجھے کپڑے پہناتی تھی، میرے بچوں کو نہلاتی تھی۔ میرا اس سے کوئی رشتہ نہیں، میرا خون کا کوئی رشتہ نہیں ہے، صرف ایک احساس تھا۔ میں کہتی ہوں کہ ایسی ماں،
میں بالکل اپنی ماں مانتی ہوں، ٹھیک ہے، جب بھی میں جاتی ہوں لازمی مل کر آتی ہوں۔ ابھی 2 دفعہ میں گئی ہوں تو نہیں جا پائی، تو ابھی آج میں دیکھ رہی تھی کہ خالہ کا نمبر مل جائے تو چلے میں بات کر لوں، لیکن خالہ کا نمبر بھی بن جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان جیسا خود ہوتا ہے نا ویسے ہی اس کو لوگ ملتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ مجھے کراچی میں بہت اچھے لوگ ملے، مجھے وہاں کسی چیز کی تکلیف نہیں آئی۔ ہمارے جو مالک مکان تھا وہ اتنے اچھے لوگ تھے، جو ہمارے آس پاس کے محلے میں جس محلے میں ہم رہ رہے تھے اس کے آس پاس کے جو لوگ تھے وہ اتنے اچھے تھے، بہت زیادہ۔ لیکن جو وقت میرے پہ وہ گزرا ہے نا وہ اتنا پہاڑ کی طرح، ابھی میں سوچتی ہوں نا تو میں دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ یہ مشکل گھڑی کسی انسان پہ کسی پہ بھی نہیں لے کے آنا، لیکن اللہ کی ذات نے مجھے اکیلا نہیں چھوڑا۔ سارے لوگ کہتے ہیں کہ اسد اتنا اچھا بھلا ہے، کوئی کماتا نہیں ہے، کام نہیں کرتا، لیکن اسد کی یہ مجبوری ہے کہ یہ کوئی کام نہیں کر سکتے۔ ڈاکٹروں نے بولا ہے کہ یہ ہیوی کام نہیں کر سکتے، چھوٹی موٹی کوئی گھر میں ہی دکان بنا کر ان کو دے دو تو اس سے گھر کا روزی روٹی چل جائے، لیکن یہ ہے کہ باہر جا کے یہ بالکل بھی نہیں کما سکتے۔ تو بس کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو صحت تندرستی دے، آمین۔ اچھا جی، ابھی میں بازار گئی تھی، ابھی آئی ہوں یہ سبزی لے کر، آلو مٹر اور ٹماٹر اور گھی، اس کے بعد چاول۔ تھک گئی ہوں بہت زیادہ، ٹھیک ہے نا۔ اسد کو دوائیاں دے کے اس کے بعد گئی ہوں بازار یہ لے کر آئی ہوں چاول۔ بچے بول رہے تھے کہ آج چاول کھائیں گے تو ان کے لیے پھر میں لے کے آئی ہوں آلو مٹر والے بناؤں گی چاول، تو یہ میں ان کو دوں گی، ٹھیک ہے نا۔ ابھی میں آئی ہوں، یہ دیکھیں یہ میرا برقع بھی یہیں پہ پڑا ہوا ہے، تو بہت زیادہ گرمی ہو رہی تھی، ابھی سردی تو آئی نہیں ہے۔ مجھے یہاں پہ اجازت دیں، میں یہاں پہ اپنی ویڈیو مکمل کرتی ہوں۔ اور آپ کو پتہ ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اسد کی طبیعت خراب ہے، تو اس لیے جو ہے نا میں تھوڑی پریشان اور ٹینشن میں ہوں۔ ابھی میں نے بچوں کے لیے کھانا بنانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو چلیے جی، انشاءاللہ کل ایک نئے ولاگ کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔